وزیر اعظم شہباز شریف کے بیٹے حمزہ شہباز کو بھی وزیر اعظم ہاؤس میں ایڈجسٹ کر لیا گیا۔ 2024 میں ہونے والے انتخابات میں حمزہ شہباز شریف بھی باقی کئی لوگوں کی طرح فارم 47 پر جیتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ پنجاب میں اپنا کردار ادا کریں۔ ایک عمارت پر بھی وہ رہنا چاہتے تھے لیکن وہ بھی ان کے حوالے نہیں کی گئی۔ مریم نواز شریف صاحبہ اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ ان کو پنجاب میں اپنے قریب بھی پھٹکنے نہیں دینا چاہتی، اس لیے انہوں نے پنجاب میں ان کو کوئی کردار نہیں دیا۔ حمزہ شہباز چونکہ MNA ہے، اس لیے میاں نواز شریف کی طرف سے بھی گزشتہ دنوں مری میں جو بڑوں کی ملاقات ہوئی، جس میں مریم نواز بھی شامل تھیں، شہباز شریف بھی شامل تھے، اسحاق ڈار بھی تھے اور بھی کئی رشتہ دار اس میں ان کے موجود تھے۔ ہائی لیول کی میٹنگ تھی۔ اس میں میاں نواز شریف کی طرف سے ان کو کہا گیا کہ ان کو بھی کوئی سیاسی کردار دیا جائے۔ مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے تو کوئی حامی نہیں بھری گئی۔ بہرحال وہاں پہ جو کچھ ہوا، جو باتیں ہوئیں، جو فیصلہ ہوا، اس سے یہی نظر آتا ہے کہ حمزہ شہباز کو مرکز میں کردار دینے کی بات پر غور ہوا ہے اور ان کے حوالے چھٹا فلور وزیر اعظم ہاؤس کا کر دیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے وہاں پہ وفاقی وزراء کے ساتھ ملاقاتیں بھی کی ہیں۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ وزیر اعظم صاحب سے تھوڑی سی کم درجے کی چیز ہیں، جبکہ وزراء سے کہیں اونچے درجے کی چیز ہیں۔ پنجاب میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتے تھے لیکن مریم نواز شریف صاحبہ نے انہیں یہاں پہ کوئی کردار نہیں دیا، تو کیا وہ اپنی سیاست کے لیے، اپنے آپ کے لیے، اپنے عہدے کے لیے حمزہ شہباز کو کوئی خطرہ سمجھتی ہیں؟ ظاہر ہے ایسا ہی نظر آتا ہے، کیونکہ انہوں نے حمزہ شہباز کو تو یہاں پہ کسی قسم کی سیاست کرنے نہیں دی، جبکہ اپنے بہنوئی کو یہاں پہ سب سے بڑے درجے کا تو نہ کہیں لیکن وزیر ضرور لگا دیا، مشیر ضرور لگا دیا۔ علی ڈار صاحب کو یہاں پہ وہ سارا کچھ کرنے کی اجازت ہے جو کوئی بھی وزیر اعلیٰ کے بعد سینئر وزیر کر سکتا ہے۔ جی اور جنگ نے یہ خبر کچھ اس طرح سے دی ہے: حمزہ شہباز نے گزشتہ روز مختلف وفاقی وزراء سے بھی ملاقاتیں کی۔ حمزہ شہباز وزیر اعظم ہاؤس کے چھٹے فلور پر بیٹھا کریں گے۔ حمزہ شہباز پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے معاملات کو بھی دیکھیں گے۔ وہ کارکنان کے مسائل حل کرنے کے لیے کمیٹی تشکیل دیں گے۔ حمزہ شہباز شریف پیر سے باقاعدہ اپنی دفتری معاملات دیکھیں گے۔ آج اتوار ہے، کل سے باقاعدہ وہ یہ معاملات دیکھا کریں گے۔ خبر میں حمزہ شہباز شریف کو سابق وزیر اعلیٰ پنجاب لکھا گیا ہے۔ یہ اس طرح کے وزیر اعلیٰ تو نہیں تھے جس طرح سے منتخب ہو کے وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں۔ ان کو بھی منتخب کیا گیا، لیکن جب ان کی پولنگ ہو رہی تھی، ووٹنگ ہو رہی تھی، تو کس طرح سے مسلم لیگ کاف کے ووٹ بھی ان کے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ اور یہ سارا کچھ کس نے کیا؟ یہ سردار دوست محمد خان مری تھے، ڈپٹی اسپیکر ہوا کرتے تھے، جبکہ بزدار دور میں، بزدار کی حکومت کے دوران پرویز الہی اسپیکر ہوا کرتے تھے۔ وہ ان کے مقابلے میں آ گئے تو ڈپٹی اسپیکر کے ہاتھ میں سارے معاملات چلے گئے۔ وہ جس طرح سے کمپرومائز ہوئے سردار دوست محمد خان مری، انہوں نے اپنی طرف سے ہی سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کو اپنی تشریح کے مطابق کاف لیگ کے لوگوں کے ووٹ بھی منظور کرنے سے انکار کر دیا۔ جس طرح سے انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی غلط تشریح کی تھی، سپریم کورٹ نے پھر ان کو طلب بھی کر لیا تھا اور ان کا فیصلہ بدل گیا، اور پھر حمزہ شہباز شریف صاحب جو وزیر اعلیٰ بنائے گئے تھے، ان کی وزارت اولیاء بھی جاتی رہی۔ خان مزاری کے اس اقدام کو، اس فیصلے کو کچھ لوگوں کی طرف سے ان کا چتیا پاک بھی کہا گیا تھا۔ اس طرح سے بنائے گئے وزیر اعلیٰ کو ہمیشہ کے لیے سابق وزیر اعلیٰ، اس طرح سے بنائے گئے وزیر اعلیٰ کو تا حیات پوری زندگی بلکہ اس کے بعد بھی سابق وزیر اعلیٰ لکھا جائے گا، حالانکہ قانونی طور پر ایسی کوئی ان کی حیثیت ہے نہیں۔ جیسا کہ ہم نے شروع میں کہا کہ مریم نواز شریف صاحبہ کے لیے خطرہ بڑھ گیا یا پھر خطرہ ٹل گیا، اپنی اپنی جگہ پر دونوں ہی باتیں درست ہیں۔ ان کے لیے خطرہ بڑھ بھی گیا ہے اور خطرہ ٹل بھی گیا ہے۔ یہ ڈپینڈ کرتا ہے آئندہ کی سیاست پر، آئندہ کے معاملات پر۔
آئندہ کے ہمارے نظام پر، آئندہ کے ہمارے سسٹم پر، جس طرح سے پہلے سسٹم بنا، جس طرح سے ان کو اقتدار میں لایا گیا، فارم 47 کا جس طرح سے تذکرہ ہے، میاں نواز شریف صاحب بھی، ان کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ فارم 45 پر وہ ہار چکے تھے۔ یاسمین راشد نے انہیں کوئی 80,000 یا 60,000 ووٹوں سے ہرایا تھا۔ بہرحال جتنے ووٹوں سے بھی ہرایا تھا، فارم 47 بروئے کار آیا۔ اسی طرح سے اور بھی کئی مقامات پر جیسے خواجہ آصف ہیں، ان کو بھی ریحانہ ڈار کی طرف سے ہرا دیا گیا تھا، اور بھی ہزاروں ووٹوں سے ہارے تھے۔ وہ بھی آج کل وزیر دفاع پاکستان کے بنے بیٹھے ہیں فارم 47 پر۔ آئندہ اگر یہی سلسلہ چلتا ہے تو مریم نواز شریف صاحبہ کے لیے کوئی خطرہ کسی قسم کا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہو جائے تب بھی مریم نواز شریف صاحبہ کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے لوگوں کے ووٹ لے کے تو اقتدار میں نہیں آنا۔ جس طرح سے 2024 میں ووٹنگ ہوئی، الیکشن ہوا، اس کے بعد جس طرح سے فارم 47 چلا، اس کے تحت ان کو کسی کو وزیر اعظم بنا دیا گیا، کسی کو وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا، کسی ہارے ہوئے کو کتنے بھی مارجن سے ہارا تھا اس کو جتوا کے اقتدار کے ایوانوں میں بھجوا دیا گیا۔ اگر اسی طرح سے انتخابات ہونے ہیں، اسی طرح سے نتائج سامنے آنے ہیں، اسی طرح سے حکومتیں بنی ہیں تو مریم نواز شریف کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ لیکن اگر سیاسی معاملات سیاسی ہی طرز عمل پر آئندہ چلنا شروع کر دیتے ہیں، سیاست معاملات اگر تھوڑی سی بھی اصولی سیاست شروع ہو جاتی ہے، جمہوریت میں تھوڑی سی بھی اگر اصولیت پسندی آ جاتی ہے، جمہوریت میں اگر تھوڑی سی بھی شفافیت آ جاتی ہے اور انتخابات کے مطابق ہی نتائج کو سامنے لایا جاتا ہے، ان کو مانا جاتا ہے اور اسی کے مطابق کسی کے حصے میں اقتدار آ جاتا ہے، تو حمزہ شہباز پھر بہت بڑا خطرہ مریم نواز شریف صاحبہ کے لیے بن جائیں گے۔ کس طرح سے بن جائیں گے؟ آج جب بھی ان کے پاس کوئی سفارش آتی ہے، اس کے پارٹی کے لیڈر کوئی سفارش لے کے آتے ہیں، پارٹی کے لیڈر اپنا کوئی معاملہ لے کے آتے ہیں، تو مریم نواز شریف صاحبہ ان کو قریب بھی نہیں آنے دیتی، کہتی ہیں کہ جاؤ اپنا کام کرو۔ اور مریم نواز شریف صاحبہ شاید پنجاب میں اسی لیے بڑے بڑے پروجیکٹ بھی لا رہی ہیں، اس میں کامیابی حاصل کر رہی ہیں، کیونکہ یہ کسی سیاسی دباؤ کو خاطر میں نہیں لاتی۔ یہ تو ایک فائدہ اس کا ہو گیا کہ یہ آل ان آل پنجاب میں ہیں، بلکہ اس کو آپ ملوکیت کہہ لیں تو یہ بھی کسی حد تک بہتر ہوگا۔ جس طرح سے حمزہ شہباز کی طرف سے وفاقی وزراء کے ساتھ ملاقاتیں کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، ان کے وہ کام کریں گے۔ جس طرح سے وزیر اعظم ہاؤس میں وہ بیٹھ گئے ہیں، وفاقی وزراء کو وزیر اعظم صاحب شہباز شریف صاحب ہو سکتا ہے کہ ٹائم نہ دیتے ہوں، لیکن حمزہ شہباز شریف صاحب ایکچوئل ڈپٹی وزیر اعظم کی طرح عمل کرتے ہوئے، اسی طرح سے اقدامات اٹھاتے ہوئے ان کے مسائل حل کریں گے، اور بھی کئی لوگ ان کے ساتھ ملاقاتیں کریں گے۔ یہ پاکستان کے دورے پر بھی نکل سکتے ہیں۔ اس طرح سے ان کی سیاسی ورتھ بڑھے گی، ان کی سیاسی ویلیو میں اضافہ ہوگا۔ اس طرح سے اگر کل انتخابات کل شفافیت لے کے ہوتے ہیں تو حمزہ شہباز کی پھر سیاست میں کافی زیادہ پذیرائی ہوگی، اور جس طرح سے آج کل یہ وفاقی وزراء کے ساتھ رابطے کر رہے ہیں، گراس روٹ لیول تک بھی یہ جائیں گے، تو اس سے آپ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے مریم نواز شریف صاحبہ کے لیے یہ خطرہ ہوں گے، بہت بڑا خطرہ ہوں گے۔